ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. بات پہنچی اقبال کی ولادت پہ, تو لیٹس ٹیک اٹ فرام دیر. دیکھیے جیسے ہم نے کہا آپ سے کہ اقبال جس گھر میں پیدا ہوئے دونوں والدین ولی اللہ تھے. they were actually saints, اتنے نیک درویش لوگ, and they had a very strong spiritual content in them also. اور یہ اقبال کے وجود میں بچپن ہی سے ڈال دیا گیا کہ دین بغیر روحانی کانسیپٹ کے مکمل نہیں ہوگا. مگر اقبال کی بنیادی دینی تعلیم کے بعد انہوں نے تعلیم انگریزی نظام ہی میں حاصل کی, یعنی اس کے بعد اپنی میٹرک کی تعلیم حاصل کی. میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں گئے, جو کہ انگریزوں کا تھا, پورا انگریزوں کا سسٹم قائم ہو چکا تھا. مسلمان اب اس جدید تعلیم کو حاصل کرتے تھے اپنے دور کے مطابق, لیکن چونکہ گھر سے دینی تعلیم مضبوط ہو چکی تھی, لہٰذا یہ بات کہ مغرب سے متاثر ہو کر مغربی ہو جائیں گے, خطرات تو تھے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان جو انگریزی تعلیم حاصل کرتے تھے اس کے بعد یورپ اور ولایت جایا کرتے تھے, وہ پھر یورپین ہی ہو کے رہ جایا کرتے تھے, جو کہ اب تک ہو رہا ہے. وہ سلسلہ تب سے چلا اور اب تک چلے آ رہا ہے کہ لوگ لاکھوں ڈالر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں. ان کی ایجوکیشن جو کہ اس زمانے میں جو کالج کی ایجوکیشن تھی اس کے اندر ظاہر ہے کہ جب لینگویج انگریزی زبان کی تعلیم میڈیم تھا, اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ برٹش اور انگریز لٹریچر پڑھاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ویلیوز بھی آتی ہیں. یہ انوسنٹ نہیں ہے انگریزی سیکھنا. ایک کانسیپٹ جو آج بلڈ ہو رہا ہے کہ ہم کو انگریزی اگر پڑھانی چاہیے تو انگریزی میں وہ لٹریچر پڑھانا چاہیے جو ہمارا لٹریچر انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہوا ہے, ٹھیک, تاکہ ویلیوز اور موریلٹی بھی ہماری آئے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شیکسپیئر کو, ڈکنس کو اور ان تمام لوگوں کو پڑھتے ہو کہ جو انگریزی تہذیب اور معاشرے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو ان کی ویلیوز سے آپ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہو. لینگویج از دا موسٹ پاورفل ٹول آف امپیریلزم. ٹھیک. تو یہ کانسیپٹ, یہ پرابلم اس زمانے میں تھی. جبھی تو اکبر الآبادی نے وہ شعر کہا تھا کہ ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, جس کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اور ہوتا یہی تھا کہ انگریزی پڑھنے کے بعد وہاں ساتھ ساتھ سوشلزم کے کانسیپٹ آ رہے تھے, ڈیموکریسی کے کانسیپٹ ڈالے جا رہے تھے. یہ بتایا جا رہا تھا کہ آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کو جناب کھل کے مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. بچے پیدا کرنا, فیملیز تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی. اب تو آدھی آبادی کو مل کر کام کرنا چاہیے. یہ کانسیپٹ دیے جا رہے تھے کہ جناب کیپٹلزم کے مقابلے میں کمیونزم, سوشلزم, اور یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو نئے دور کے آئیڈیاز ہیں. حالانکہ کمیونزم اور کیپٹلزم دونوں کے پیچھے وہی روتشائلڈ, لوگ وہی جو فنڈ کر رہے ہیں, دونوں طرف فنڈنگ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. بیکاز فریڈرک, ایون نازیزم جو تھا وہ فریڈرک نیشے سے آتا ہے, اور وہ اس کے بھی سپورٹر, یا کیا آپ اس کو لفظ یوز کریں گے, بلکہ جو بنانے والے کارل مارکس یا جو کیپٹلزم کا ڈاکٹرن لانے والے بھی وہی لوگ تھے. سارے یہودی تھے, اور ازمز جو ہیں کریٹ ان لوگوں نے انہی کے کریے ہوئے. اب یہ اس زمانے میں 20ویں صدی کا آغاز تھا یہ, اور پوری دنیا میں ایک میڈیا ریولوشن آ چکی تھی, ریڈیو آ چکا تھا, اور پبلشنگ یہ کنٹرول کر رہے تھے, اخبار آ چکا تھا. تو یہ پہلی دفعہ انسانیت کی تاریخ میں ایک انفارمیشن ریولوشن, اور اس انفارمیشن ریولوشن کو چونکہ کنٹرول یہ کرتے تھے, اس لیے اپنی نالج, اپنے جو یہ پسند کرتے, ہسٹری بھی چینج کر دی. ایک کال لیں گے, بڑی زبردست بات چل رہی ہے, اب اس کو یاد رکھیں. جی سر, ہیلو. ہاں جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام حیدر ہے جی, لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی حیدر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں نے جی آپ سے ایک بات کرنی ہے, تھوڑی سی ٹاپک سے شاید ہٹ کے, تھوڑی سی. جی جی. پوائنٹ یہ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم جب اپنی ہسٹری کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ مسلمس کی, تو وہ ہسٹری اسلام کی تو ہے نہیں, وہ مسلم رولرز کی ہے. اب علامہ اقبال جیسے 2-4 شریف آدمی تو تھے بہرحال ہمارے پاس, اور ہمارے پاس سائنٹسٹ بھی تھے, ٹیچرز بھی تھے کچھ. لیکن یہ جب ہم, یہ جو صاحب ہیں, مجھے ان کا نام سوری نہیں آتا, لیکن یہ صاحب اور 1-2 اور صاحب ہیں, اور ٹی ویز پہ آتے ہیں, چینلز پہ آتے ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ غوری صاحب اور عبدالی صاحب اور پتہ نہیں کون کون, انہوں نے بڑے اچھے کام کیے, تو یہ وہی کام ہے جو اب امریکہ کر رہا ہے. اچھا. جب امریکہ آ کے, جب ہماری انڈیا کی, یا مطلب گورے آ کے اگر ہماری انڈیا کی دولت لوٹ کے چلے گئے تو وہ غلط ہے, اور غوری صاحب آ کے جو مندروں پہ حملے کر کے اور اندر گھس کے پیسے لے گئے, وہ صحیح تھا. مطلب اگر ابھی حضرت علی کے مزار کے اندر بندے جا کے چھپ جائیں اور وہاں پہ وہ گولے ماریں, وہ غلط ہے. اور وہ اگر بندے جا کے چھپ جائیں اپنے مندر میں اور ہمارا بندے جا کے ان کو مارے, تو وہ ٹھیک ہے. دیکھو جی, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, کیا کہیں گے آپ؟ اٹس obviously away from the topic. ہاں نہیں, اس کے لیے ہم آگے جب جائیں گے تو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس آلسو, کہ دیکھیے قومیں, تہذیبیں اور سویلائزیشنز, تاریخ وہ لوگ لکھتے ہیں جو جیتتے ہیں, اور تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ ڈسٹورٹڈ سائنس ہے. It's a phenomena which shouldn't be trusted. اور جب تک کہ آپ اس کو ملٹیپل سورسز سے ویریفائی نہ کریں. شہاب الدین غوری یا محمود غزنوی نے انڈیا پہ کیوں حملے کیے, اس کی وجوہات تھیں. ایک ہندو راجے مہاراجے جو اس طرف بسا کرتے تھے, وہ مسلمان ریاست سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے, حملے کیا کرتے تھے, تنگ کیا کرتے تھے, سپلائیز روکا کرتے تھے. اس کی پوری ہسٹری ہے.
اور یہ انڈین اور ہندو پروپیگنڈا ہے کہ شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی گنڈے تھے, لٹیرے تھے اور لوٹنے کے لیے آئے تھے اس علاقے میں. اور لیٹس گو بیک ٹو ہمارا جو یہ آپ کے سوال کا جواب اگلے شوز میں بھی ہم دیں گے, لیکن ابھی کیونکہ ہم ایک بیک ڈراپ پہ چل رہے ہیں اور ابھی ہم پہنچے تھے کہ میڈیا ریولیوشن ہیڈ جسٹ اسٹارٹڈ, پبلشنگ واز کنٹرولڈ, ایسوسیٹڈ پریس, آل دیز رائٹرز, ہالی ووڈ شروع ہو چکا تھا, یہ سب چیزیں کنٹرول میں آ چکی تھی. آپ اگر 20ویں صدی کا آغاز دیکھیں تو ایک حیرت انگیز آغاز ہے. یہ تاریخ انسانیت میں کبھی بھی یہودیوں کو اتنا کنٹرول انسانوں پہ نہیں ملا تھا جتنا 20th سینچری کے بگننگ میں یہ حاصل کر چکے تھے. جنگیں کرا کے اتنا پیسہ کما چکے تھے. ابھی پچھلی صدیوں میں جنگیں کرائی ساری انہوں نے. رومن کیتھولک کی جو ویٹیکن کی پاور چھینی, سارے مونارکس یورپین جتنے مونارکس تھے ان سے جنگیں کرا کے ان کو کمزور کر دیا, ان کو مقروض کیا. کوئی یورپین امپائر ایسی نہیں تھی جو ان کی مقروض نہیں تھی. پھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش امپائر کے ذریعے ڈرگ ٹریڈ کرتے تھے جس سے انہوں نے پیسے کمائے, اور پوری دنیا میں اپنے پروٹوکولز بنا کے اپنے لوگوں کو تیار کر کے فری میسونک سوسائٹیز کو امپلانٹ کرنے کے بعد, پاکستان میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ٹائم سے فری میسنز آ کے بیٹھے ہوئے. تو 20th سینچری کے شروع میں یہ یورپینز اور امریکنز کو انہوں نے پہلے کنٹرول کیا. میڈیا ایکسپلوژن, ہالی ووڈ اور فائنانسز, یہ دو چیزیں کنٹرول کرنے کے بعد اگر آپ نوٹ کریں کہ 1912 اور 1913 میں انہوں نے امریکہ میں فیڈرل ریزرو بینک بنایا. اس سے پہلے میں آپ سے بالکل میں ان کو صرف آڈینس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو واٹرلو کی جنگ کا جو قصہ ہے جس میں برٹش جتنی بھی اکانومی تھی, برٹش اکانومی جو اس وقت تک ان کے ہاتھ میں نہیں تھی اور اس وقت یہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کس طرح وہ برٹش اکانومی اپنا اکنامک انٹیلیجنس کے تھرو جو انہوں نے 20 گھنٹے پہلے خبر پہنچا دی اور کہا کہ جی انگلینڈ جنگ ہار گیا اور سٹاکس جو تھے وہ کریش ہو گئے. اور پلیز وہ ان کو بتائیے 19th سینچری کے شروع میں جو بیٹل آف واٹرلو ہوئی, واٹرلو کی جنگ کی بات کر رہا ہوں میں جی. تو واٹرلو کی جنگ میں ان لوگوں نے ایک افواہ اڑا دی کہ صاحب انگلینڈ ہار گیا. تو جو برٹش گورنمنٹ کے ایسٹس تھے وہ سٹاک مارکیٹ میں کریش ہو گئے اور اسی دن خرید لیے, اور اسی وقت روتھشائلڈ نے خرید لیے اور تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ جی برٹن تو جیت گیا. وہ سٹاکس ملینز آف ڈالرز اوپر چلے گئے, یعنی کہ they ended up owning all the economy at the beginning of the century. تو انگلینڈ کا رہا ہی نہیں. جو 1840-30 میں انہوں نے ڈرامے شروع کیے وہ 21ویں صدی میں آج بھی وہی کر رہے ہیں. جی 1829 میں پہلا ڈپریشن کریٹ کیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ میں جا کے جو بینکس بنانے شروع کیے اپنے, اور امریکن پریزیڈنٹ نے جیفرسن نے اور لنکن نے جو ان کو روکنے کی کوشش کی تو ان کو اسیسنیٹ کروا دیا. بالکل, لیکن جو وڈرو ولسن کی جو بات آتی ہے کہ وڈرو ولسن جو تھا اس نے ایکٹ پاس کیا لیکن مرنے سے پہلے وہ جو کہہ کے گیا ہے وہ بھی آپ بتائیے لوگوں کو کہ اس نے کہا کہ یہ جو میں کر گیا ہوں یہ شاید مجھے آئندہ ڈین آف وائپرز, ان کو یعنی ان کو یہ کہا کہ سانپوں کا بچھوؤں کا میں ایک جال بچھا گیا ہوں جو امریکن سوسائٹی کو کل کھا کے چلا جائے گا یہ. لیکن انہوں نے they did not stop, they kept on working on the western economies, خاص طور پہ امریکہ اور انگلینڈ تو پہلے ہی کھا چکے تھے, امریکہ پہ ہی بہت سیریسلی کام کر رہے تھے. انفینٹ تھا نا ان کے لیے کہ بیکاز دے obviously جنگیں امریکن سول وارز اور جو بھی ان کے فری میسنز آئے اور آ کے انہوں نے یورپ سے ہیلپ حاصل کی اور واپس جا کے اپنے ہی بندے جس کو یہ کر رہے ہیں برٹش, ان کو جنگ کروا کے ان کی اکانومی تباہ کرائی اور پھر واپس آ کے خود ہی قابض ہو گئے. دیکھو علی, یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا یہ لوگوں کو کنسپریسی تھیوریز لگیں گی, لوگ کہیں گے کہ آپ کس ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. ہم جو بات بڑا کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اب ہوش میں آ جائیے, 200 سال سے آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. دیر آر سرٹن سیکرٹ سوسائٹیز, آپ کی مائنڈ, آپ کی اکانومی, آپ کی پالیسی, آپ کی جیوگرافی, آپ کی ہسٹری کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کا ایک مقصد ہے, اسٹاپ بہیونگ لائک ایڈیٹس, اسٹارٹ تھنکنگ, اسٹارٹ ریڈنگ. Because this is the message that we want to give. Wake up. Wake up. Wake up. I mean, اور there will be no chance. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ آخری جو وہ تھی کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ بس اب جاگ جاؤ, اس کے بعد تم کبھی نہیں اٹھ سکو گے. اور اس ویک اپ کال کے لیے the greatest person who emerged in the 20th century was Iqbal. That is why we are discussing Iqbal. After this break, we're going to go ahead with this. And obviously, یہ conversation جو ہے is going to one fact alone, wake up.